پیارے دوستوں، اپنی فوجی خدمات سے ریٹائر ہونے کے بعد کرنل جیکسن اپنے دوست چائے کے باغات کے مالک ہربرٹ کے پاس آ کر رہنے لگے تھے۔ دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ جیکسن ایک طویل عرصے تک جنگ کے مختلف مورچوں پر اپنے فرائض پوری ایمانداری سے ادا کرتے رہنے کے بعد اب کسی پرفضا اور پرسکون مقام پر اپنی زندگی کے دن گزارنے کی خواہش رکھتے تھے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے ان کی نظر انتخاب اپنے دیرینہ دوست ہربرٹ پر پڑی تھی، جو چائے کے باغات کا مالک تھا، اور اس کے باغات پرسکون اور پرفضا پہاڑی علاقے میں واقع تھے۔ ہربرٹ جیکسن کے اچھے دوستوں میں سے ایک تھا۔ اس نے جب جیکسن کی خواہش سنی تو فوراً اپنے باغات کے ایک گوشے میں جیکسن کی رہائش کے لیے چھوٹا مگر خوبصورت بنگلہ تعمیر کرا کے اسے لکھ دیا کہ وہ آ جائے، رہائش کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ کرنل جیکسن کی بیوی صوفیہ بھی فطری مناظر کی بے حد شوقین تھی۔ اسے بھی اپنے شوہر کی طرح پرسکون ماحول اور پرفضا مقام بہت پسند تھا۔ وہ بھی کرنل کے ہمراہ ہربرٹ کے بنائے ہوئے بنگلے میں ساتھ رہنے لگی۔ بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ ضروریات زندگی کا ہر سامان ہربرٹ نے بنگلے میں مہیا کر دیا تھا۔ جیکسن اور صوفیہ دونوں کو ہی بنگلہ بے حد پسند آیا، اور جگہ اور ماحول بھی۔ بنگلے میں کرنل جیکسن اور صوفیہ کے ہمراہ ایک کتا اور ایک چوکیدار بھی رہتے تھے۔ سردیوں کے موسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ شام ہوتے ہی پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ماحول میں خنکی محسوس ہونے لگتی تھی، اس لیے شام کی سرمئی چادر پھیلتے ہی کرنل جیکسن بنگلے کو اندر سے بند کر کے کمرے کی دنیا میں سمٹ جاتا۔ بنگلے کو بند کرنے کی وجہ جنگلی جانور سے حفاظت تھی۔ سردیوں کی ایک رات تھی۔ کرنل جیکسن اپنی بیوی صوفیہ کے ہمراہ آتش دان کے قریب بیٹھے اپنی جنگی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے، یعنی کہ جب وہ جنگ پر تھے تب کے واقعہ سنا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے جنگل کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی باقاعدہ جنگ ہو رہی ہو، اور زخمی سپاہی اپنے زخموں کی تکلیف سے چیخ رہے ہوں، کراہ رہے ہوں، سسکیاں لے رہے ہوں۔ یہ آوازیں کبھی تیز ہو جاتی، کبھی مدھم۔ صوفیہ نے بھی ان دل دوز چیخوں اور سسکیوں کو سنا۔ وہ بھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے خوف زدہ ہو گئی۔ کرنل جیکسن ایک بہادر، بے باک شخص تھے۔ وہ خود جنگی مورچوں میں ایسے حالات سے گزر چکے تھے، مگر اس وقت اچانک ان آوازوں کو سن کر ان کے چہرے پر بھی خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ صوفیہ کو اب آتش دان کے قریب بیٹھے رہنے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کرنل سے کہا، چلو اب اٹھو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ دونوں آتش دان کے قریب سے اٹھ کر سونے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ صوفیہ تو بستر پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں سما گئی، لیکن جیکسن کافی دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ کافی کوشش کی مگر نیند ان کی آنکھوں سے دور رہی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد محسوس کیا جیسے باہر جنگل کی طرف سے آنے والی آوازیں اب گھوڑوں کی ٹاپوں میں بدل گئی ہیں، جیسے کوئی گھڑ سوار لشکر تیزی سے گزر رہا ہو۔ ان آوازوں کو سن کر ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد صوفیہ کو سمجھایا کہ وہ کسی خوف میں مبتلا نہ ہو، بے خوفی اور بہادری سے رہے۔ پھر انہوں نے بندوق اٹھائی اور شانے پر لٹکا کر باہر گھومنے کے لیے نکل گئے۔ انہوں نے بنگلے کے باہر کئی چکر لگائے، لیکن کہیں کسی گھوڑے کے پیر کے نشان نظر نہیں آئے۔ اس کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو جیسے بہت سارے گھوڑوں کے ایک ساتھ گزرنے کی آواز سنی تھی، اور یہاں ایک بھی گھوڑے کے پیر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے وہ اپنے میزبان دوست ہربرٹ کے بنگلے کی طرف بڑھ گئے تاکہ اسے رات کی بات خود تفصیل سے سمجھائیں۔ ہربرٹ نے ساری بات بڑی توجہ سے سنی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جیکسن کی زندگی کا طویل حصہ جنگی مورچوں اور محاذوں پر گزرا ہے۔ وہ آوازیں ان کے لاشعور میں رچ بس گئی ہیں، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو انہیں اپنے کانوں میں وہی آوازیں گونجتی محسوس ہوتی ہیں۔ انہوں نے کرنل کی بات پوری ہوتے ہی جواب میں کہا، یہ آوازیں حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، محض وہم ہے۔ آپ اپنے ذہن کو ماضی کی یادوں سے بالکل صاف و پاک رکھیں۔ وہ جنگی میدانوں، جنگی کارناموں کی طرف سے توجہ ہٹا کر
خود کو باغبانی، مطالعے یا سماجی خدمات کے کاموں میں مصروف رکھیں۔ اس طرح آپ کو ذہنی سکون ملے گا اور مصروفیت میں یہ آوازیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ کرنل جیکسن اپنے دوست میزبان ہربرٹ کے مشورے پر غور کرتے ہوئے اپنے بنگلے پر واپس لوٹ آئے۔ صوفیہ پر رات والی آوازوں کا خوف ابھی بھی طاری تھا۔ کرنل نے ہربرٹ کے مشورے کا حوالہ دیتے ہوئے اسے بھی سمجھایا کہ یہ محض نفسیاتی بات اور ہمارا وہم ہے۔ دونوں معمول پر آ گئے۔ چند دن خاموشی سے یوں ہی گزر گئے۔ کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی، نہ کوئی آواز سنی۔ چند دن بعد رات کو بنگلے پر ان کا چوکیدار معمول کے مطابق پہرے پر موجود تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اندھیرے میں اس کی طرف پلکیں جھپکائے بغیر دیکھ رہا ہے۔ اس نے غور کیا تو وہ دور روشن چمکیلی آنکھیں تھیں، یعنی کہ دو روشن چمکیلی آنکھیں تھیں۔ وہ ہمت کر کے ذرا آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اندھیرے میں رائفل لیے کھڑا ہے۔ مارے خوف کے چوکیدار کی چیخ نکل گئی۔ وہ سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور کرنل جیکسن کے کمرے کے سامنے جا کر رکا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کرنل جیکسن ابھی تک سویا نہیں تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو چوکیدار کو خوف کی حالت میں اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ حیران رہ گئے۔ پوچھا، خیریت تو ہے؟ تم خوفزدہ سے کیوں ہو؟ چوکیدار نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا تھا وہ سب کرنل کو بتا دیا۔ چوکیدار کی باتیں سن کر جیکسن کچھ سوچنے لگا۔ ایک انجانے خوف کے سائے اس کے چہرے پر لہرانے لگے۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آئے، ادھر ادھر دیکھا مگر انہیں کچھ نظر نہیں آیا، مگر پھر انہیں اپنے کانوں سے سنی ہوئی آوازوں کا خیال آیا۔ آج چوکیدار چمکیلی آنکھوں والے رائفل بردار سائے کی بات کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے چوکیدار کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے رخصت کر دیا اور خود اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ چند لمحوں بعد نیند نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ کرنل نے چوکیدار کو پیش آنے والا واقعہ دوسرے دن ہربرٹ کو بتایا۔ مناسب نہ جانا، یعنی انہوں نے ہربرٹ کو یہ واقعہ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے سوچا کہ ہربرٹ اسے محض وہم قرار دے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا، اس لیے خاموش رہنا اور کچھ نہ بتانا ہی بہتر ہے۔ کچھ دن اور خاموشی سے گزر گئے، کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ ایک دن کرنل جیکسن کو دوپہر کے وقت ایک ٹیلی گرام موصول ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ ان کے ایک ریجمنٹ کے ایک افسر اسی رات 9 بجے کی ٹرین سے وہاں کے اسٹیشن سے گزریں گے۔ وہ اسٹیشن پر ہی ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کرنل جیکسن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر 9 بجے سے پہلے ہی اسٹیشن پہنچ گئے۔ ٹرین اپنے وقت پر پلیٹ فارم پر آ گئی۔ ریجمنٹ کے افسر سے انہوں نے ملاقات کی۔ افسر نے انہیں بتایا کہ جنگ کے دوران اس نے ایک معصوم شہری کو شعبے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کی روح نے ساری ریجمنٹ کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہر روز حیرت انگیز انوکھے واقعات رونما ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی حادثہ بھی ہو جاتا ہے۔ فوجی ان باتوں سے اب پریشان ہی نہیں، خوف زدہ بھی ہو گئے ہیں۔ کرنل جی نے یہ باتیں سنی تو انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بھی یاد آ گئے۔ افسر کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور بنگلے کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ ہر جگہ رات کے گہرے اندھیرے کی چادر تنی ہوئی تھی۔ کرنل ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کر سکے تھے کہ ایک جگہ انہیں رک جانا پڑا۔ ان کا گھوڑا ہنہناتے ہوئے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ کرنل بمشکل اپنے آپ کو گرنے سے بچا پائے۔ اس نے جیب سے اپنی ٹارچ نکال کر سامنے روشنی ڈالی تو جو کچھ اس نے دیکھا حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک انجانے خوف کی لہر ان کے بدن میں دوڑ گئی۔ سامنے سڑک کے عین بیچوں بیچ خون میں لت پت ایک لاش پڑی تھی اور اس کا بہنے والا خون سڑک پر جم گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ قتل کچھ دیر پہلے ہی ہوا ہو۔ کرنل نے اپنی ٹارچ کی روشنی لاش کے چہرے پر ڈالی تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ لاش اسی شخص کی تھی جسے اس نے دوران جنگ دشمن کا جاسوس ہونے کے شعبے میں گولی ماری تھی۔ کرنل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اب اس کے لیے وہاں مزید ٹھہرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے موت اپنا جبڑا کھولے اس کی طرف ہی بڑھ رہی ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ کافی دور آگے نکل کر کرنل نے ذرا سا پیچھے مڑ کر نظر ڈالی تو دو چمکیلی آنکھیں اور دھندلا سا سایہ
इसे अपना पीछा करता हुआ महसूस हुआ। वो तेजी से घोड़े को दौड़ाता हुआ अपने बंगले तक पहुंच गया। घोड़े को अस्तबल में बांधा और अपने कमरे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुए, अपने सामने इन चमकीली आंखों को देखकर खौफजदा हो गए। अब कर्नल पर इन आंखों का खौफ बुरी तरह हावी हो चुका था। उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की तो आंखें गायब हो गईं। कर्नल ने पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर नीम दराज होकर आज रात को अपनी रेजिमेंट के अफसर से होने वाली बातों और घर वापस आते हुए पेश आने वाले वाक़यात के साथ गुज़श्ता रात को सुनी हुई आवाज़ें और चौकीदार को नज़र आने वाले राइफल बरदार साए पर भी गौर करने लगे। रात अपना निस्फ सफ़र तय कर चुकी थी कि चौकीदार ने कर्नल के कमरे से इनके चीखने की आवाज़ सुनी। वो फौरन भागता हुआ कर्नल के कमरे तक पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। इसने खिड़की में झांका तो अंदर का मंजर देखकर खौफ से इसकी चीख निकल गई। सामने बिस्तर पर कर्नल और उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी। वो फौरन भागता हुआ हर्बर्ट के बंगले तक पहुंचा। इन्हें जगाकर कर्नल और उसकी बीवी के कत्ल की बात बताई। हर्बर्ट जब पुलिस के हमरा कर्नल के बंगले तक पहुंचा तो सुबह होने लगी थी। कमरे में कातिल का सुराग लगाने के लिए जब छानबीन की गई तो पुलिस इंस्पेक्टर को मेज़ पर रखा हुआ एक खत पेपर वेट के नीचे रखा मिला। पुलिस इंस्पेक्टर ने इसे उठाकर पढ़ा। लिखा था, कर्नल ने मुझे बेकसूर अपने शोबे की बुनियाद पर गोली का निशाना बनाकर हलाक कर दिया था। अब मैंने खुद अपने कत्ल का इंतकाम कर्नल से ले लिया है, एक बेकसूर शहरी। इंस्पेक्टर ने खत पढ़ा और हर्बर्ट की तरफ बढ़ा दिया जो करीब ही खड़ा था। बात साफ थी, अब मज़ीद किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं थी। ये एक बेकसूर रूह का इंतकाम था। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये इंतकाम? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।